ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے۔ کسی کو گھریلو پریشانی ہے، کسی کو جاب کی پریشانی ہے، کسی کو رشتوں کی پریشانی ہے۔ آپ جس انسان سے بھی کوئی بات پوچھیں گے وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار ہی ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا، نماز سے دور ہو گیا، قرآن سے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جتنی زیادہ انسان نے ترقی کر لی ہے وہ اتنا ہی اپنے اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ ساری رات موبائلوں میں لگے رہنا، صبح فجر کے وقت موبائل کو بند کر دینا اور سو جانا، نماز نہ پڑھنا، گھروں کو قبرستان بنانا، گھروں میں پھر بے برکتی ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، یہ ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، قرآن نہ کھولا جائے، وہ گھر ایسے ہے جیسے قبرستان۔ آپ خود سوچیں، جب ایک گھر ایسے قبرستان ہے اور جو انسان خود نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، وہ ایک زندہ لاش ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو یہ تو ڈپریشن کا شکار ہوگا، ہر چیز کا شکار ہوگا۔ اس کو یہی لگے گا کہ پتہ نہیں میری دنیا ختم ہو چکی ہے، مجھ میں بہت ساری بیماریاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی روح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دنیا میں جاؤں گا، عبادت کروں گا، اللہ میں آپ کو یاد کروں گا۔ اب دیکھیں دنیا میں آ کر انسان نے کیا کیا۔ جو انسان کی روح ہے اس کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے، اور جو انسان کا جسم ہے اس کی غذا روٹی چاول دال۔ لیکن جسم کو تو اس کی غذا مل رہی ہے، لیکن روح جو ہے وہ آج بھی ویسے ہی تڑپ رہی ہے، اس کو اللہ کا ذکر نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھریلو یہ مسئلے مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سب سے بڑا وظیفہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز اور قرآن۔ قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکل جائیں گے، سب کچھ دور ہو جائے گا۔ آج لوگ 500 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ہزاروں دفعہ فلاں وظیفہ پڑھا ہے، لاکھوں دفعہ استغفار کی ہے، لیکن پھر بھی ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اس انسان سے پوچھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہے گا ایک پڑھتا ہوں، یا 2 پڑھتی ہوں، یا 3 پڑھتی ہوں، یا ٹائم نہیں ملتا، یا فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، مطلب نماز کے بارے میں وہ بہانے بنائیں گے۔ آپ دیکھیں صحابیات کے دور میں جائیں، اگر عورتوں کی بات کی جائے تو ان کی زندگی کتنی مشکل تھی، کنویں سے پانی بھر کے لے کر آنا، چکی پہ آٹا پیسنا۔ آج تو عورت کو ساری سہولتیں مل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ اور اسی وجہ سے ان ساری وجوہات کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے دور ہو گیا اور وہ پریشانیوں میں گر گیا۔ ہمیں صرف اپنے اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑنا ہے، کیونکہ سکون اللہ نے اپنی ذات میں ہی رکھا ہے۔ سکون نماز میں ہے، سکون قرآن پاک پڑھنے میں ہے، سکون اللہ کا ذکر کرنے میں ہے۔ ان دنیاوی چیزوں میں سکون ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ جنید جمشید کتنے بڑے سنگر تھے، ان کو یہ لگا کہ سکون ان چیزوں میں ہے، پیسے میں ہے، دولت میں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی منزل حاصل کر لی پھر بھی بے چین رہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، سکون یہاں نہیں ہے۔ ایک دن وہ ٹاپ کلاس کے سنگر بن گئے اور اس سیٹ پر پہنچ گئے جس سیٹ پر پہنچنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ اس سیٹ پر بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ پھر اللہ سے توبہ کی اور کسی چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹی سی مسجد میں، جہاں پہ پھٹی ہوئی چٹائی، اور ایک دن لیٹے ہوئے محسوس کیا کہ سکون تو یہاں ہے۔ اس دن خیال آیا کہ دنیا کی چیز میں سکون نہیں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔